تو آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں. خبروں پر غور کریں تو ذہن میں ایک خطرے کا بورڈ سا بنا نظر آئے گا. خبردار آگے کچھ بھی ٹھیک نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں پر غور کریں, یا پھر سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو سنیں. السلام علیکم, میں امداد سمرو. آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. خبروں پر غور کریں تو ذہن میں ایک خطرے کا بورڈ سا بنا نظر آئے گا, اور وہ یہ کہ خبردار آگے کچھ بھی ٹھیک نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں پر غور کریں, یا پھر سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو سنیں تو لگتا ہے کہ ملک میں گڑبڑ ہے, ہر طرف سے گڑبڑ. اور پھر اخلاقی پستی, اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. ایک اور معاملہ سامنے آیا, ایک اور خاتون کو ہیریس کیا گیا ہے, بلکہ ایک اور خاتون کو ٹرول کیا گیا ہے صرف اس بات پر کہ جی تم نے نقاب کیوں نہیں پہنا, تم نے ایسے تصویر کیوں بنائی. خاتون کا نام سنیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. وہ آگے چل کر میں آپ کو سناؤں گا. اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے اس میں حکومت کے اندر گڑبڑ, تحریک انصاف کے اندر گڑبڑ, اور پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر گڑبڑ کے واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی جو ایک صفحہ تھا اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک صفحہ نہیں ہے. کچھ دن پہلے لاہور اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی تھی, اور ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. عمران شفقت صاحب, میں, نور اللہ صاحب, اور اڑان پاکستان پروگرام کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا. اور اس پروگرام میں تمام سیاستدان یعنی حکومت کے جو وزیر مشیر تھے وہ موجود تھے. نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب, احسن اقبال صاحب جو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں, وہ سارے تھے. لیکن وہ نہیں تھے جنہوں نے SIFC بنایا تھا, یعنی فوجی حکام نہیں تھے. تو نور اللہ صاحب کی بڑی تیز نظر ہے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی لو جی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ہم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ SIFC کے الٹرنیٹو بن گیا پروجیکٹ, اپنا یہ پروگرام حکومت نے بنا دیا. اب اسی بات کو لے کر جو ایک چیز سامنے آئی ہے, انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے مہربان ہیں, ملاقاتیں رہتی ہیں, کافی عرصے سے نہیں ہوئی. ان کا ایک انٹرویو سامنے آ گیا ہوا ہے. اس میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے یعنی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا چل رہا ہے, یہ بدگمانیاں ہیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو ادارہ بنایا تھا وہ خود پیچھے ہٹ گئی ہے, اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے سیاسی, ان کو اسپیس دی گئی ہے کہ آپ معاملات چلائیں, کیونکہ چلنا اسی طرح ہی ہے ملک نے. اگر ایسا ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو تجربہ کار ہیں, جن کا کام ہے سیاسی مسائل حل کرنا, معیشت کو ٹھیک کرنا, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اور سارے معاملات سیاستدان اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر رکاوٹ نہ ڈالی جائے, اگر ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے, اپنے اپنے آئینی دائرے میں رہے, تو پھر تو مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو معاملہ ہے. لیکن جو حکومت کے اندر چل رہا ہے, آج پھر ایک سخت قسم کی آواز آئی ہے سندھ سے, کراچی سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا. قیوم آباد تا ملیر تک ایکسپریس وے, ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ بنا تھا, اور ان کو اب باضابطہ انہوں نے نام دے دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی تھے, کابینہ کے دیگر ارکان بھی تھے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا جو ایک ماڈل ہے ترقیاتی پروجیکٹس وائز, وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پھر وہ ٹھٹا سے کراچی تک ڈیول کیریج ہو, روڈ ہو, بڑی اچھی سڑک بنی ہے, میں نے کئی بار اس پر سفر کیا ہے. ملاقاتیار برج ہو, یا ابھی ایون 14 کلومیٹر کا کندکوٹ گھوٹکی دریائے سندھ پر پل بن رہا ہے 14 کلومیٹر کا, اور وہ بڑا ایک شاندار منصوبہ ہوگا, وہ بھی اس کا بھی ذکر ہوا. مراد علی شاہ صاحب نے جو باتیں کی اس پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن جو اصل چیز جو ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ جی وفاق جو ہے, یعنی انہوں نے کہا سندھ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے, اور اہانے بہانے سے وسائل سندھ کے جو ہے وفاق روک لیتا ہے, سندھ کو وسائل نہیں دیتا. یہ بات کئی بار کر چکے ہوئے ہیں, ان کی بات میں وزن ہے نہیں ہے الگ بات ہے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے احسن اقبال صاحب گئے ہوئے تھے کراچی. انہوں نے سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں اپنا ناصر شاہ صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی. پھر مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم اپنے منصوبے تو خود بنا رہے ہیں, موٹر ویز پورے ملک میں بن گئے, سندھ میں نہیں بن رہے, سکھر تک آ کر رک گئے, سکھر سے حیدرآباد تک موٹر وے نہیں بن رہا. ایون کراچی حیدرآباد کو سندھ حکومت موٹر وے نہیں مان رہی. وہ کہتی ہے موٹر وے کے لیے پیسے تو وصول کیے جاتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی موٹر وے کی نہیں ہے.
جس کے خلاف ریسنٹلی ہیر سوہو نے ایک قرارداد پیش کی تھی سندھ اسمبلی میں کہ جو سندھ میں موٹر ویز یا ہائی ویز کے نام پر جو وفاق ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے اس کے خلاف، اور ٹول ٹیکس روزانہ ان کا کلیم تھا کہ بڑھا لیا جاتا ہے، تو اس پر شرجیل انعام میمن صاحب اگین ایک سینئر وزیر، انہوں نے اس کی تائید کی تھی، تصدیق کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں تو یہ منصوبے وفاق بنا ہی نہیں رہا۔ کچھ عرصہ پہلے مراد علی شاہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں روڈز بنانا بند کر دیے وفاقی حکومت نے۔ آج پھر ایک بڑے منصوبے کے افتتاح کے دوران یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کرتے ہیں۔ میرے علاقے کی جو سڑک ہے، یعنی جو جامشورو سے دادو تک جاتی ہے، 7 سے ہوتی ہوئی انڈس ہائی وے کا وہ جو اپنا 200 کلومیٹر کا جو راستہ ہے، اس میں کئی پیچز ہیں جو رکے ہوئے ہیں، ڈیول کیریج ہے، رکے ہوئے ہیں۔ باقی شاندار سڑک بنی ہوئی ہے، وہ کیوں رکے ہوئے ہیں جی؟ وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت فنڈز نہیں دے رہی، کیونکہ انڈس ہائی وے جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب سے ہوتی ہوئی سندھ میں داخل ہوتی ہے۔ انڈس ہائی وے فیڈرل روڈ ہے، لیکن اس کے لیے انڈس ہائی وے، ایون پنجاب میں بھی انڈس ہائی وے کہیں ڈیول کیریج نہیں ہے، تو وہاں سندھ حکومت نے منصوبہ شروع کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں، جب مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ تھے وزیر اعلیٰ، تو اس وقت وہ سڑک بنی تھی، بلکہ اس وقت تو وفاقی حکومت نے بنائی تھی، تو وہ بھی بھگوٹوڑو جبل کے پہاڑی ایریا ہے، 7 کے پاس، 7 سے کچھ چند کلومیٹر پیچھے جامشورو سے وہاں تک سنگل روڈ بنی تھی، اور اس سے آگے نہیں بنی تھی۔ اس کے بعد پھر یعنی 93 میں جو کام شروع ہوا تھا وہ سڑک بنی تھی، 97 تک 96 تک محترمہ کی حکومت رہی تھی، تو اس کے بعد وہ وہیں کا وہیں کام رک گیا تھا، اور پھر جب آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب آتے تو پھر اس سڑک پر دوبارہ کام ہوتا ہے، تو سارا کام ہو گیا، اب کام کافی سارا رکا ہوا تھا۔ تو سندھ حکومت نے اس پر وفاقی حکومت کے ساتھ، جو نواز شریف صاحب کی وفاقی حکومت، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، میاں صاحب آ گئے، تو اس میں سندھ حکومت نے ایک اپنا وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ چلیں آدھے پیسے ہم لگاتے ہیں، آدھے آپ لگائیں، یہ سڑک پر بہت حادثات ہوتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو وفاق نے پیسہ دینا ہے وہ روک کر دیتے ہیں، تو سڑک وہ ابھی تک وہ ہائی وے کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ادروائز مہران ہائی وے سندھ میں خیرپور سے اپنا نواب شاہ، اور نواب شاہ کے ساتھ پھر آ کے سکرن میں وہ نیشنل ہائی وے کو لگتی ہے، وہ بڑی ہوئی ہے، بڑی شاندار سڑک بنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ میرپور خاص حیدرآباد روڈ ہے، میرپور خاص سے جو شہزاد پور کو روڈ جاتی ہے، سانگھڑ کے اندر روڈ نیٹ ورک بڑا اچھا بنا ہوا ہے، ایون لاڑکانہ کے اندر بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بہت بدترین سڑکیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں کام ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ تو جو مراد علی شاہ صاحب شکایت کر رہے تھے، یہ شکایت ایویں نہیں ہے، یعنی وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ جو پی ایس ڈی پی میں وعدے کیے گئے تھے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے، وہ وفاق پورے نہیں کر رہا۔ 2022 میں، 2010 میں، یعنی گزشتہ اپنا 10 سال کے اندر یا 12 سالوں کے اندر 2 مہا فلڈ آئے، بڑے سپر فلڈ جو کہلاتے ہیں وہ آئے، اس میں پورا کا پورا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے سندھ کا تباہ ہو گیا، اور دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو شکوے شکایات بھی ہیں، بہت زیادہ کرپشن بھی بہت منصوبے میں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہو رہی تھی۔ تو ابھی جو 2022 کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک بار تقریر کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، بعد میں پھر ان کو ذرا کہا گیا کہ ٹھنڈ رکھ، تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے بلاول صاحب، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو پیسے باہر سے آ رہے ہیں نا سیلاب متاثرین کے لیے، وہ بھی ہمیں وفاق نہیں دے رہا۔ تو باہر سے پتہ چلا کہ جی جو پریشر آیا ڈونرز کا وفاقی حکومت پر، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا واپس لے لیا، کیونکہ آگے سے ہاتھ روک لینا تھا ڈونرز نے۔ تو یہ ان کو شکایات ہیں، اب ان کی شکایات کیسے دور ہوں گی مجھے نہیں پتا، لیکن وفاقی حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر یا اپنی اتحادی حکومت کے اوپر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب چارج شیٹ کر رہے ہیں، جو میں نے آغاز میں کہا نا، خبردار کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ، اور میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ جو اصل ٹینشن آنی ہے یا جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، وہ پیپلز پارٹی سے آنی ہے، کیونکہ ان کے ووٹ سے حکومت کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک جو ہے نا وہ چلا ہوا کارتوس ثابت ہو رہے ہیں، تحریک وائز حکومت کو خطرہ عمران خان صاحب سے ہے، اس کے حوالے سے ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، یا آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیں، یہ انٹرویو پورا ہے، پوڈ کاسٹ کیا ہے کامران خان صاحب نے، اور اس میں جو سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں،
انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ SIFC جو ہے نا وہ چلا گیا پیچھے، اور SIFC میں بنیادی طور پر تو اصل کردار جو تھا وہ فوجی کمان کا تھا، وہ سارے معاملات کو دیکھنا، انویسٹمنٹ لانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو سوال تو اٹھ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ آ ہی نہیں رہی، ایک ادارہ تو بنا دیا، اختیارات دے دیے، جو کچھ وفاقی حکومت سے چاہیے تھا نگران حکومت نے دے دیا، محسن نقوی نے دے دیا، سندھ کی نگران حکومت نے دے دیا، بہت کچھ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے زمینیں وغیرہ کافی سارا کچھ ہوا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آئی. تو پھر اڑان پروگرام پاکستان آیا، تو جو نور اللہ صاحب نے فیل کیا تھا، انوار الحق کاکڑ صاحب تو زیادہ باخبر ہوں گے، تو پھر اور وہ ظاہر ہے ان کی قربتیں وہ کبھی چھپاتے بھی نہیں ہیں. تو جنہوں نے SIFC بنایا تھا ان کو ہی شاید لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے SIFC کو پیچھے کر دیا، یا وہ خود پیچھے ہو گئے. اور اگر خود پیچھے ہوئے تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ بھئی بزنس جا کر سیاستدان کریں، یعنی سیاستدان بزنس کے معاملات دیکھیں، معیشت کے معاملات. ظاہر فوج کے تو اپنے آج کل کے حالات میں، یعنی ہمیں جو خطرات ہیں، ہمارے ایٹامک انرجی کے جو امپلائیز ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں KPK سے، ہماری سرحدوں پر آئے روز دراندازی ہوتی ہے خیبر پختونخوا سے. انڈیا طرح طرح کی سازشیں بنا رہا ہے. انڈیا کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ قائم مقام وزیر خارجہ افغانستان سے دبئی میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ملاقات پاکستان کے لیے تو کوئی اچھی نہیں ہوگی، وہاں کوئی یہ نہیں کہا گیا ہوگا جی پاکستان کو اپنے چین اور سکون سے رہنے دینا ہے. ظاہر ہے وہاں پر بھی کوئی سازشیں، کوئی منصوبہ بندی پاکستان کے اگینسٹ ہو رہی ہوگی، اور طالبان روزانہ للکارتے ہیں ہمیں. تو ظاہر ہے ہماری جو فورسز ہیں ان کو اس کام کے لیے جو ان کا آئینی ذمہ داری ہے اس کام پہ جانا چاہیے، اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو ان باقی معاملات میں، سر عمران خان نے انگیج کیا تھا نا کہ یہ کراچی میں اگر بارشوں میں نالے ابلتے تھے، جو وہ بھی جناب عمران خان نے کہا کہ جا کر ہمارے جو ہے فوجی جوان صاف کریں، یہ غلط بات ہے. اور باہر وفاقی حکومت اگر یہ کر رہی ہے، جو کہ کاکڑ صاحب جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یا نور اللہ صاحب کو جو لگا تھا، تو اچھا ہے. اور اگر وہ اپنے اپنے دائرے میں ہر کوئی جاتا ہے تو بہت زبردست ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو کسی نہ اگر یہ رضا خوشی سے، مرضی سے نہیں ہو رہا، تو پھر اگین وہ جو میں نے کہا کہ خبردار کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، تو پھر اس طرف جو ہے وہ نظر جاتی ہے. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ حکومت کے ایک ایسے اتحادی ہیں جو اپوزیشن سیٹوں پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے PTI کو ایسا انگیج کیا کہ PTI ہل ہی نہ سکی. تحریک چلانا تھا PTI، انہوں نے انگیج کیا، انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب نے. اور میں ان دونوں کی شخصیت پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال یہ کیونکہ سیاستدان ہیں تو انہوں نے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے ایڈونچر، یا PTI جو چاہتی تھی، انہوں نے ظاہر ہے اس پر حامی نہیں بھری. مذاکرات، بات چیت، تو مہینوں وقت گزر گیا. پھر وہ جو 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی شاندلی کا شور تھا وہ ذرا ٹھنڈا ہوا. تو لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب دکھی تو ہیں. 2018 کے الیکشن ہو یا 2024 کے، 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے مولانا صاحب نے جا کر دھرنا دے دیا تھا. اس حکومت میں انہوں نے دھرنا نہیں دیا، یہ ضرور کہا کہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اگین کچھ بھی ٹھیک نہیں والا جو معاملہ ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اس نے اپنی گرفت جو ہے اپنی وہ مضبوط رکھی ہوئی ہے، اور باقی سیاستدان جو کٹ پتلیاں ہیں. اصل طاقت ان کے پاس ہے. ظاہر اصل طاقت جب ان کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ واپس آنے میں بہت وقت لگتا ہے. مطلب اگر SIFC کی جگہ اڑان پاکستان آ گیا اور سیاستدانوں نے آرام سے ایک غیر محسوساتی طریقے سے اپنی اسپیس جو ان کے پاس نہیں رہی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی، اچھی چیز ہے. کاکڑ صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں تھی، وہ میں بول نہیں سکا، دوبارہ وہ آ گئی ہے ذہن میں. وہ یہ کہ ایک ادارہ سائبر کرائم کے اوپر بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، کاکڑ صاحب کے دور میں نگران حکومت نے کیا تھا. بہت اچھا کام تھا وہ، ایک ایسا ادارہ جو سائبر کرائم کو دیکھے گا نیشنل لیول پر. اس کے لیے سارا کچھ ہو گیا، اس حکومت میں اعلان بھی ہونا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ابھی تک وہ تھانے نہیں بنے، ابھی تک بھرتیاں نہیں ہوئی، تو وہ ابھی نہیں بن سکا. تو SIFC کا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن اس ادارے کو اب بننا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں بنے گا تو جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ انتشار اور افراتفری کی طرف معاملہ جائے گا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں، وہ جو متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا،
وہ کسی بہت خطرناک جرم سے کم نہیں ہیں جو ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر جو کچھ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ اب ایک اداکارہ نور، وہ اپنے خاوند کے ساتھ، ان کی ایک تصویر ہے ان چودھری صاحب کے ساتھ، انہوں نے سر پہ کوئی ایک پگڑی نما چیز باندھی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے انہوں نے ایک فیشنیبل قسم کا ایک انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے، انہوں نے وہ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کر دی تصویر۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی طوفان بدتمیزی کہ پردہ کیوں نہیں کیا ہوا، ایسے تصویر کیوں شیئر کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قسمانو کہو میری مرضی ہے، میں جس طرح کے کپڑے پہنوں، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ یعنی ایک خاتون جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، کبھی اداکاری کرتی تھی، کبھی پردہ کرتی تھی، پھر پردہ چھوڑ دیا، مطلب ان کی مرضی ہے۔ یہ جو مامے بنے پھرتے ہیں نا ہر کسی کے، یہ جو ذہنی بیماری ہے نا قوم کو لگ چکی ہوئی ہے، قوم کے بڑے حصے کو، بڑی خطرناک۔ کل میں نے بیٹھک میں بھی کہا تھا کہ بحیثیت قوم یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ عورتوں کے اوپر مطلب اٹیک کرنا، ایک یہ مدعا تھا۔ اور دوسرا، میں نے ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک شاندار کام کیا ہے، تو آپ کو صرف ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت نے وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک کام کیا۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آئے روز کوئی نہ کوئی منصوبہ اس کا افتتاح کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر خیبر پختونخوا میں سوائے خبروں کے کوئی پریکٹیکل کوئی چیز ہوتی نظر آئے نا، ذرا دکھائیے گا۔ یونیورسٹیز کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب زمینیں بیچ کر جو عمران خان کے وکلاء کو فیسیں دے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو صوبے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، وہ صوبہ جس کو خطرہ ہے افغانستان سے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی سہولت حکومت نہیں ان کو دے رہی۔ یعنی کرم کا معاملہ ہی آپ دیکھ لیں کتنا خراب کر دیا گیا وہ معاملہ۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج 51 جو ہے وہ مستحق جوڑے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی انہوں نے شادیاں کروائی ہیں، اجتماعی شادی دھیرانی پروگرام ہے، مریم نواز صاحبہ نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کرسچن جوڑے بھی تھے 5، اور ان کو جو ہے وہ گھر گزر بسر کے لیے میٹرس، کھانے پکانے کا سامان، وہ جو ہوتا ہے اپنا کراکری ہوتی ہے، اور ڈنر سیٹ وغیرہ دیگر چیزیں وہی جو دیتے ہیں ماں باپ، رضائی، اور جو چھوٹا موٹا جہیز تو نہیں ہوتا، ضروری اشیاء ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں انہوں نے دی ہیں، اور پھر ساتھ سلامی کارڈ دیے ہیں جن سے وہ جو بچی ہیں ان کو 1 لاکھ روپیہ سلامی ملے گا۔ تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے۔ جہیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اجتماعی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جو مستحق بچے ہیں، بچیاں ہیں، کسی کے روزگار کر کے دیں، کسی کی شادی کروا دیں، کسی کی رہنمائی کر لیں، یہی ذمہ داری ہوتی ہے ریاستوں کی، یہی ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی۔ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے ایک صحت وہ جو مریم نواز کلینکس کا افتتاح کیا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کینسر، شوگر، وہ جو انسولین ہے، اس طرح کی دوائیاں جو مریض ہیں مستحق جو رجسٹرڈ ہیں ان کو گھر جا کر ملیں گی۔ فلاحی ریاستیں اسی طرح بنا کرتی ہیں، آغاز ہے، آگے اس طرح معاملات جانے چاہیے۔ سندھ میں بڑے بڑے ہسپتال جہاں پر فری علاج ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے لوگ وہاں جا کر علاج کرواتے ہیں۔ پنجاب اب اس طرف اسپتالوں کے نیٹ ورک کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک صوبہ ہے جہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کے پی کے ہے، اور کے پی کے میں اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو ظاہر ہے یہ پورے ملک کے لیے خطرناک صورتحال جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو کے پی کے میں وفاقی حکومت کو بھی چاہیے اور دیگر جو سیاسی جماعت ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بٹھا کر علی امین گنڈا پور صاحب کو کہیں کہ یار دیکھیں کچھ کریں، کام کریں اور پرویکٹیو ہوں۔ آپ اپنی حکومت، آپ کو مینڈیٹ ٹھیک ملا نہیں ملا، لیکن صوبے کے لوگوں کو کم از کم آپ اس طرح لاوارث نہ چھوڑیں، جس طرح عثمان بزدار کے زمانے میں پنجاب کے لوگوں کو لاوارث چھوڑا گیا تھا۔ 3 کا 4 کا ایک ٹولہ تھا، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا، بنی گالہ میں بیٹھا ہوتا تھا، لوٹ سیل لگی ہوتی تھی۔ کہیں کے پی کے میں جو ہے وہ تیسرا جو دور ہے وہ اسی طرح لوٹ سیل پر نہ چلے۔ 10 سال پہلے کے پی کے میں حکومت، 11واں سال چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور صوبے کا جا کر حشر دیکھ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔